جی السلام علیکم. میرے ساتھ اس وقت پروفیسر غنی صاحب موجود ہیں. بڑے دن ہو گئے تھے پروفیسر صاحب سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی. پاکستان کے حالات آپ کو پتہ ہے بڑے ایک عجیب و غریب طریقے سے ڈیولپ بھی ہو رہے ہیں، بدل بھی رہے ہیں. تو آج غنی صاحب سے پھر میں نے ریکویسٹ کی، میں کہ جی بتائیں کوئی ایک آدھ مہینہ گزر گیا ہے، کوئی ستاروں کا کیا علم کہتا ہے، آسمان پہ کیا چینجز آ رہی ہیں، پاکستان کے ساتھ جو حالات بن رہے ہیں یہ کہاں تک جائیں گے، کدھر تک جائیں گے. دو تین ان کی بڑی پیشین گویاں تھیں، وہ بھی ان سے دوبارہ تھوڑا سا پوچھیں گے کہ یہ کہہ چکے ہیں میرے ایک وی لاگ میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مئی میں ستارہ عروج پر آنے والا ہے. اپریل تقریباً آدھا گزر گیا ہے، مئی آنے والا ہے. وہ بھی چیک کرتے ہیں کہ ستارے ابھی انہیں باتوں پہ وہ پکے ہیں یا کوئی آگے پیچھے ہو چکے ہیں. سو بہت کچھ پوچھنے کے پروفیسر صاحب سے. جی پروفیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سر بڑے دنوں بعد چکر لگا آپ کا، مینی ڈیز. کئی دفعہ پلانٹ ایسا ایسا چلتے ہیں اچھا آج کل تو ویسے میں بھی کو مرکری ایسا ایسا پلانٹ کی زد میں آیا وہ آج کل مرکری ویسے بھی تھوڑا سا تو میرکری ریٹروگیٹ 25 تک تو اس نے بھی کچھ نہ کچھ آپ سست کیا ہوا اپنا ہے. آپ دکھانا ہے. تو ملٹری نے گھیرا ہوا ہر ایک کو ہر ایک کو گھیرا ہوا ہے، ہر کوئی اور پریشان ہے. خواہ مخواہ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہاں. اور سفر میں خواہ مخواہ کی رکاوٹیں. آپ کو ہویا کوئی آپ پہ مرکری کا اثر ہوا، کچھ مرکری کا اثر ہوا آپ پہ؟ یس اٹ از. لگ رہا ہے تھوڑا ہاں تھکے جی تھکے ہاں لگ جی رہے ہیں مجھے آپ. لگ رہا ہے. اور مرکری کی وجہ سے مجھے حالات جو ہیں وہ الجھے ہوئے نظر آتے ہیں. کئی دفعہ ایسا لگتا ہے جیسے مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. لیکن چونکہ مجھے اسٹرالوجی سے اتنے عرصے سے اسٹرالوجی میرا ساتھ دے رہی ہے، پھر میں اسٹرالوجی کی مدد سے سوچتا رہتا ہوں کہ ہاؤ ٹو ایڈجسٹ مائی سیلف. اگر یہ صورتحال بن گئی ہے تو اب میں ان سیاروں کا کس طرح ان سیاروں کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروں. تو میں بھی پھر ایڈجسٹ کر رہا ہوں اپنے عطارد کے ساتھ. اچھا. لیکن عطارد نے اس قسم کی ہلچل مچائی ہوئی ہے خیالات میں. ہاں اتفاق سے آپ میرا پروگرام کر رہے ہیں، آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اگر آپ کوئی تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں ہے تو یہ بہت ہی اچھے دن آپ کے لیے. آپ ان 3-4 ہفتوں میں اپنے خیالات کو اپنا وہ کیجیے، اپنے خیالات کو ترتیب دیں اور اس کے بعد اپنا وہ تخلیقی کام شروع کر دیں. آپ محسوس کریں گے کہ اگلے 3-4 ہفتوں کے بعد آپ بہت کچھ حاصل کر لیں گے یا بہت کچھ لکھ ڈالیں گے. انشاءاللہ. آئی وش یو بیسٹ آف اٹ. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. چلیں آج آپ نے بڑے عرصے بعد کوئی اچھی خبر سنائی ہے. بڑے عرصے بعد اچھا ستارہ ہے. ہاں یہ بھی ہے ایک اور اچھی خبر، یہ جو 20 اپریل آ رہا ہے جی جی اس دن تو آپ کیریئر کے لحاظ سے بہت خوش ہوں گے. انشاءاللہ. آپ کا کیریئر جو ہے نا وہ آپ کیریئر کے لحاظ سے کافی بہت بڑا قدم اٹھانے والے ہیں. چلو یا جی آپ کو اللہ کیریئر خیر کے کرے. لحاظ سے بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے انشاءاللہ. جس کی آپ کو ضرورت ہے اور جس کے آپ مستحق ہیں. آپ نے بڑی محنت کی ہوئی ہے. چلو جی ماشاءاللہ، تھینک یو ویری مچ. لیکن نو آئی نو اٹ بیکاز میں آپ کو پروگرام سنتا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ نے کتنی محنت کی ہے، کس طرح حالات کو ریڈ کرتے ہیں، کس طرح حالات کا تجزیہ کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ باتیں ذہن میں رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کامیابی ملنے والی ہے انشاءاللہ. اچھا سننے والے کہیں گے کہ رؤف صاحب نے ملکی حالات کے لیے پروفیسر صاحب کو بلایا ہے یا اپنی باتیں سننے کے لیے بنایا ہے؟ تو سننے والے ناراض ہو جائیں گے. میں نے تو سر 2-3 مہینے سے جنوری سے میں شروع ہوں کہ ایک پلانٹ ایسا آ گیا ہے 20 سال کے لیے جو کہ یہ دنیا کے حالات ایسے نہیں رہنے دے گا اور یہ جھنجھوڑ کے رکھ کے دے گا، جھنجھوڑ دے گا ہر ایک چیز کو. اور میں 2 مہینے سے کہنا شروع ہو چکا ہوں. آپ کے ساتھ 1-2 پروگرام کیے ہیں، اس میں بھی یقیناً ذکر آیا ہوگا کہ پلوٹو آیا ہوا ہے. اور پلوٹو جب بھی آئے یہ 20 سال کے لیے 15 سال کے لیے آتا ہے اور یہ دنیا میں بڑے بنیادی قسم کے حالات جو ہیں وہ چینج کر کے چلا جاتا ہے. اب اتفاق یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف آیا ہوا ہے. اچھا. اور اس نے پاکستان کے خلاف 20 سال تک رہنا ہے. چلو. اور اس نے پچھلے 2-3 مہینے میں ہمیں احساس دلا دیا ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. آئے دن جو پرابلم بن جاتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، آئے دن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ عدم استحکام ہے پاکستان میں. یہ پلوٹو کو جو سب شروع ہو چکا ہے. یہ صرف پاکستان پہ اثر کر رہا ہے یا پوری دنیا پہ پلوٹو کر رہا ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے پلوٹو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. پلوٹو ساری دنیا پر اثر ڈالے وہ گا. بتایا نا تھا کہ لوگوں کو تسلی ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اور بھی پوری دنیا بھوکت رہی ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی خبر لیں. ہاں یہ بھی تو ٹھیک اس ہے. لیے عرض کر رہا ہوں کہ پلوٹو ہمارے اوپر پاکستان کے جو ہیں معاملات کے اوپر کس طرح سے انداز ہو رہا ہے. اور جس طرح سے انداز ہو رہا ہے آپ
اکثر سوچتے ہوں گے کیونکہ آپ اسی یہی آپ کا سیاسی اپنا مشغلہ ہے اور یہی آپ پروگرام کرتے رہتے ہیں. آپ نے خود احساس کر لیا ہوگا کہ پاکستان میں جلدی سے کچھ ایسے حالات پیدا ہونے لگ گئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس قسم کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس سے پاکستان میں عدم استحکام مزید اضافہ ہو جاتا ہے. ابھی آج کل بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے بہاول نگر والا. جی اور پچھلے آپ ذرا 1-2 ہفتے پیچھے چلیں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا اس سے پہلے بھی. تو یہ 20 جنوری سے شروع ہو چکا ہے. اب ہمیں ایسے سیاستدان کی ضرورت ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا ہمیں ایسے سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو کہ صحیح معنی میں سیاست کا مطلب یہ سمجھتے ہوں کہ سروس ٹو دا پیپل. وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس. یہ تو تسی نہ کرنے والی گل کی نا کہ نہ ہی سمجھیے اسی نہ سمجھیے. آپ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نہیں ہے, ہر کوئی یہی کہے گا کہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں دے ڈو ناٹ سرو اس. یہ سیاستدان ہے نہیں, یہ پاور گریبرز ہیں, بزنس مین ہیں. بلکہ یہ کہنا چاہیے تو اب یہ ہے کہ ہمیں ایک صحیح معنی میں سیاستدان کی ضرورت ہے. ہمارے ایسے حالات بن جائیں گے کہ ہمیں قائد اعظم کی ضرورت دوبارہ بار محسوس ہوگا کہ ہمارا وہ لیڈر کدھر ہے, وہ اعلیٰ کردار کا مالک, ذانت فطانت کا مالک, وہ سیاسی معاملات کو سمجھنے بعض لوگ بہت بڑی تعداد میں کہتے ہیں جی عمران خان صاحب جو ہیں نا وہ ہو سکتے ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں, ایماندار ہیں, اچھے بندے ہیں, نیک انسان اپنی ہیں. رائے ہے. وہی بتا رہا ہوں نا, وہ مطلب بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو مسیحا سمجھتے ہیں. الیکشن میں ووٹ بھی ڈالے انہوں نے. آپ کو لگتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں, وہ ہو سکتے ہیں؟ میں ابھی تک نہیں سمجھا کہ قائد اعظم جیسا لیڈر میں ملا ہو. عمران خان صاحب بھی نہیں ہے, جی عمران خان بھی نہیں ہے. نہیں, عمران خان کا اپنی خوبی ہے, ایک خاص اس کا انداز ہے, خاص اس کی ادا ہے, ینگ ہے. ینگ کدھر 72 کا ہو گیا سر. اور سیاست سے آنے سے پہلے لوگوں کے دلوں پر وہ راج کرتا تھا. یہ تو ہے. یہ بڑی اس کو مدد ملی ہے کہ لوگوں نے اس کے پیغام کو فوراً قبول کیا ہے. کیوں کہ وہ پہلے لوگوں کے دلوں پر قابض تھا ایز اے پلیئر. تو ایکسکیوز می, اٹس آل رائٹ سر. سوال یہ ہے کہ ہمیں ایسا سیاستدان ابھی نہیں ملا جو اس موجودہ پلانٹ کا مقابلہ کرے. ہمیں ایسے سیاستدان کی ضرورت ہے جو پلوٹو کی پیدا کردہ جو حالات بنیں گے, پیدا کردہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی, پیدا کردہ عدم استحکام پیدا کرے گا پلوٹو, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے. یا ممکن ہے کہ میں صحیح طرح اپنے سیاستدانوں کو سمجھ نہیں سکا. اگر آج سمجھ سکے ہیں تو آپ ہی بتا دیجئے کہ کوئی ایسا لیڈر ہے جو اس موجودہ صورتحال میں ہمارے حالات کے تجزیہ کر سکے اور حالات پر قابو پا سکے. اچھا, اس پہ آتے ہیں, حالات پہ آتے ہیں دوبارہ. بہت ساری باتیں آپ اپنا رائے نہیں دینا چاہتے. میں آپ کی سننا چاہتا ہوں, لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں, میری رائے کو ایک سائڈ میں آپ کی سننا چاہتا ہوں. ہمیں پلوٹو ڈیمانڈ ہے پلوٹو کی کہ لیڈر لاؤ اگر استحکام چاہتے ہو. تو کتوں لئیے نہ ہوئے تو کی کریے. تو اب دیکھیے کس طرح صورتحال کوئی نیا ایسا شخص پیدا کر دیتی ہے, سچویشن بنا دیتی ہے, حالات پیدا کر دیتی ہے, لیڈر لے آتی ہے. I agree with you. اور اس طرح ہم محسوس تاریخ میں ہوتا ہے, یہ آدمی ہمیں مل گیا. حالات پیدا کر دیتے ہیں لیڈر, سم ٹائم بڑے بڑے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں حالات کی وجہ سے, سچویشن میں. ہسٹری کریٹس لیڈر. یس I agree. ممکن ہے تاریخ جو ہے دوبارہ کوئی ہمیں ایسی شخصیت دے دے. میں بسیط اسٹرالوجر کے ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں انشاءاللہ کہ پلوٹو کے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی لیڈر چاہیے. اور پھر مسئلہ یہ ہے جی کہ اس نے 20 سال رہنا ہے, اور ابھی اس کو 2 مہینے نہیں ہوئے آئے ہوئے. اور آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے تاریخی جو میلیو ہے, جو تاریخی ماحول ہے, اور جو پاکستان کا سیاسی ماحول ہے وہ کیا بن چکا ہے. اچھا, اس پہ آتے ہیں, سیاسی ماحول پہ آتے ہیں. سیاسی ماحول پہ بات کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہیں مئی میں ان کا ستارہ عروج پہ آئے گا. ہاں جی, تو ابھی مئی تو آیا ہوا ہے سر. جی بالکل آیا ہوا ہے. اور اس کی اگر اس کی تاریخ پیدائش کے مطابق جو مجھے دی گئی ہے, مجھے تاریخ پیدائش دی ہے ہارون صاحب نے, ہارون رشید صاحب جو ہمارے کالم نگار دوست ہیں. ہارون صاحب میرے بہت مہربان ہیں, ہمارے بھی دوست ہیں. انہوں نے مجھے دی تھی کہ یہ اس کی تاریخ پیدائش ہے. اس تاریخ پیدائش کے مطابق مئی میں عمران صاحب کو اقتدار ملتا نظر آتا ہے.
वैसे ये कोई मानेगा नहीं ये बात कि 15 दिन बाद इमरान खान साहब जो जेल में पड़े हुए हैं बेचारे, उनकी मिसेज पड़ी हुई हैं, सजाएं हुई हैं, कहीं से कोई चांस नहीं बन रहा, लोग मानने को मतलब अक्ल नहीं मानती, मतलब वो मानते, एस्ट्रोलॉजी कहती होगी, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ये जो मई आ रहा है इसमें ये सूरत हाल बदल जाएगी। इमरान साहब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी जो प्रोग्रेसिव हॉरोस्कोप है उसमें मई में इक़्तिदार आता नजर आता है। नहीं, ये क्या करेंगे, जाके इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर प्राइम मिनिस्टर हाउस आके बिठा देंगे? जब इक़्तिदार नजर आता है ज़ाहिर है जेल से बाहर ही होंगे। नहीं, वही कह रहा हूँ ना, मतलब एक तो यही है ना कि गाड़ियां लेके जाएंगे प्रोटोकॉल के साथ। कोई अचानक क्या तब्दीलियाँ आती हैं कि मई में वो मसनद इक़्तिदार पर बैठे हुए नजर आते हैं। उनकी हॉरोस्कोप वाज़े ये बता रही है कि मई में उनको इक़्तिदार मिलता नजर आता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, अगर गॉड फॉरबिड या उनकी ऐसी पोजीशन बन जाएगी, ऐसी पोजीशन होगी जो इस पोजीशन से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी, मतलब केसेस में उनको रिलीफ मिल सकता है और उसका होल्ड होगा पब्लिक पर बहुत ज़्यादा। वो तो अभी भी वो कहते हैं मेरा होल्ड है खान साहब है, का, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा मई में। अच्छा, अगर ये चीज़ें नहीं होती, मई गुजर जाता है, खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? जी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप कहेंगे फिर ये तो वही वाली बात है जो उन्होंने की थी, नईम बुखारी साहब ने की थी, उन्होंने कहा था जनाब कि ये केस जो होता है ना, वकील नहीं हारता क्लाइंट हारता है। तो मतलब आपका भी वही साहब है कि जनाब एस्ट्रोलॉजी अगर पूरी नहीं होती तो ये उसका कसूर है, वो जो बंदा है मेरा कोई कसूर नहीं। मैं आपको वाज़ेह एस्ट्रोलॉजी के रूल से, एस्ट्रोलॉजी के जो असूल है उसके मुताबिक मैंने जो हॉरोस्कोप बनाई है, जैसे कि पहले भी मैं 1-2 दफ़ा इमरान साहब के बारे में जो कुछ कहता रहा हूँ वो सही साबित हुआ है। अब मैं ये कहना शुरू किया हुआ है कि मई में उनको इक़्तिदार मिलता नज़र आता है उनकी नक्शे के मुताबिक। अच्छा, फिर आप ये तो ब्लेम नहीं करेंगे कि आपको जो शायद वो तहरीक पैदाइश है वो ठीक नहीं है, फिर एस्ट्रोलॉजर ये कहते होते हैं कि जो डेट दी गई थी फिर वो ठीक नहीं होगी? अगर ये अक्सर एस्ट्रोलॉजर यही कहते हैं जी कि चूंकि जी आपने डेट ऑफ बर्थ ही गलती है, इस वास्ते हम आपको सही मायनों में ये तो सही हालात को रीड नहीं कर सके। ये तो वही वाली बात है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, कि पीर साहब से तवीज़ लेना, तो पीर साहब कहते हैं जब तवीज़ लेना है तो हिलना नहीं है, इसको चुप करके साकित होकर लेना है, और तवीज़ असर ना करे वो कहेंगे नहीं तुम थोड़ी सी हिल जुल गए होगे तो इसे तवीज़ असर नहीं हुआ। ये तो वही वाली बात हुई सर जी। तो अब देखिए मई कौन सा दूर है, 15 दिन आज तो से। मुझे ऐसा लगता है कि मई के 10-12 मई यहाँ तक ये सूरत हाल जो है उनको प्लैनेट अपने इक़्तिदार के खाने में आ चुके हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कई सालों के लिए आए हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इक़्तिदार के खाने में आ गए हैं। चलो ये गुड न्यूज़ है उनके। मैं भी 1 ईयर, मैं भी 2 ईयर, मैं भी 3 ईयर, शायद मैं इतना काबिल एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ कि टाइम को मुतय्यन कर सकूँ, लेकिन इक़्तिदार आ रहा है। अच्छा, तो फिर बाकी ये किधर जा रहे हैं? अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस आ रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब किधर जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब? ज़ाहिर है अगर एक जैसे आपने और मैंने सब ने बड़े अफसरदगी से सबको महसूस किया कि शहबाज साहब आए तो इमरान किधर चला गया। अब इसी तरह इमरान साहब जब आएंगे तो फिर शहबाज साहब चले जाएंगे। अब खुदा ना खान नेचुरल ये तो होना ही है फिर। अच्छा, मैं इतनी बड़ी लड़ाई देख रहे हैं, बिग चेंज। इसका जो मैं प्लैनेट कह रहा हूँ कि इक़्तिदार के आ रहे हैं तो बहुत बड़ी तब्दीली होगी। अच्छा, ये शेकअप होगा ना मामला, तभी वो इक़्तिदार में आएगा। ये कुछ दिनों के लिए हम इस्लामाबाद छोड़ के अपने गांव टूर जाएं या कोई बाहर कोई मुंह कर जाएं सर? ये जिस तरह की तब्दीलियां बता रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने प्लैनेट भी दोबारा गौर से देख लूँगा ताकि मैं भी अपने बचाव का कोई रास्ता निकालूँ। बगैर उनकी हॉरोस्कोप जो है मई में इमरान साहब के हक में आ रही है। अच्छा, उनके आने वाली जी वाज़ेह। दैट्स ग्रेट। हाँ अच्छा, और ये वो तारीख पैदाइश है जो हारून साहब ने मुझे दी है। अब आप सारा ये ना हारून साहब सुन रहे हो तो वो डेट ऑफ बर्थ कह रहा हूँ। हारून साहब की ठीक होगी क्योंकि हारून साहब का बड़ा उनसे ज़ाती ताल्लुक रहा है, उनसे इमरान खान साहब से। मैं यही समझता हूँ कि वो बहुत क्लोज हैं, तो इनके इसलिए मैंने उस तारीख को सही समझा हुआ है। तो इनका क्या होने वाला है? नवाज शरीफ साहब का क्या है? आजकल सुना है वो भी नाराज़ हैं, उनकी कोई सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी कोई अभी से कोई बातें करना शुरू कर दी हैं। जुलाई तक मजीद खराबी आ जाएगी नवाज शरीफ साहब। हाँ जी, वो सही रास्ते पर नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो बुरे प्लैनेट है वो उन्हें छोड़ चुके हैं। अच्छा, ही इज आउट ऑफ ग्रे एरिया। ही इज आउट ऑफ वुड्स।
جیسے نا کوئی کسی اندھیرے کمرے میں اندھیرا ہو بند ہو باہر آ جائے روشنی میں آ جائے، ایسے ہی نواز صاحب میاں صاحب جو ہیں وہ باہر آ چکے ہیں، لیکن آگے پلانٹ ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ اس صورتحال کو یا سمجھ نہیں رہے، یا یہ ہے کہ وہ جس طرح کے پہلے کئی مواقع ان کو زندگی میں آئے انہوں نے ضائع کر دیے، شاید وہ یہی موقع بھی ضائع کر دیں۔ اچھا، تو ان کا زرداری صاحب ایسے ہی رہیں گے، ایوان صدر میں رہیں گے زرداری صاحب؟ زرداری صاحب کے آپ حیران ہو جائیں گے جو کچھ میں کہنے والا ہوں، اور زرداری صاحب سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، وہ معاف نہیں کرتے کسی کو۔ ان کے پلانٹ ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا، ان کے پلانٹ جو ہیں حالات ان کے اتنے حق میں اب نہیں رہیں گے جتنے پہلے تھے، ایک پلانٹ ان کا تبدیل ہو چکا ہے، شاید ان کو اب اقتدار میں رہے تو یہ زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، زیادہ مقابلہ کرنا پڑے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب مقابلہ تو کرتے ہیں۔ وہ بھی لیو ہے ویسے، ہاں جی، ان کا سٹار بھی لیو نہیں ہے، لیو ہے لیکن ان کا سال اور ہے، وقت اور ہے۔ ہاں، جگہ ایک اور لیو جو ہے نا کوئی 35,000 آدمی مختلف لیو پھر رہے ہیں ادھر ادھر، اور وہ جولائی والے جس لیو قسم ہیں، وہ لیو ہیں وہ جولائی والے اس قسم میں نہ ہو، حالانکہ آپ بھی لیو ہیں۔ میں جنٹل مین ہوں سر۔ تو یوں ایک ہی جو پلانٹ ہے یا ایک ہی جو برج ہے اس میں سے کروڑوں لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ جی جی، تو دیکھیے جو ان کا پلانٹ چینج ہوا ہے وہ حالات نہیں اب دے گا زرداری صاحب کو جو پہلے ملتے تھے، یا جس طرح وہ پہلے حالات پر قابو پا لیتے تھے۔ اب ایک ایسا پلانٹ آ گیا ہے جس سے اختلاف سامنے آئیں گے، ان کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن سارے سیاستدانوں کو حالات فیس کرنے پڑتے وہ ہیں۔ تو پہلے بھی کیے انہوں نے، زرداری صاحب کی کون سی آسان سی لیکن اس زندگی رہی ہے؟ پلانٹ ان کے حق میں تھا سوائے صحت کے۔ تو اب ان کی صحت کا پلانٹ ٹھیک ہے؟ اس وقت جو پلانٹ تھا وہ صحت کا بہت ہی خراب تھا، اب بھی وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بات نہیں رہی جو پہلے صحت کے حوالے سے ان کو محسوس ہوتی تھی۔ اچھا، تو یہ مریم نواز صاحبہ کا کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب میں؟ جو مریم نواز صاحبہ جو ہیں پنجاب میں بھی یہ چینج جو مئی آ رہا ہے اس میں کوئی مزید اس کو حالات کی مخالفت آ رہی ہے اور ٹینشن آ رہی ہے ابھی مئی میں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو 20 تاریخ آ رہی ہے اپریل کی، اس میں مریم صاحبہ کو کچھ حاصل بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، ان کے لیے بھی اچھا آ رہا ہے۔ لیکن مئی ٹھیک نہیں ہے، اوکے، مئی میں والدین سے ڈفرینس آ جائیں، ویسے حالات محسوس کریں کہ میں حالات پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا، ان کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ یہ مئی میں ڈیفینیٹلی ان کو محسوس ہوگا۔ لیکن وہ سب سے زیادہ حالات اتنے سخت نہیں ہیں جتنی وہ مریم صاحبہ خود سخت ہیں۔ وہ بھی اسکارپین ہیں، تو 28 نومبر ہے ان کا، شی از ہر سر پہ پرابلم، 28 اکتوبر، سوری 28 اکتوبر ہے ان کا۔ یہ پرابلم جو ہے نا، ان کے پرابلم کے بغیر یہ رہ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ پرابلم سخت مزاج ہاں، اور تیز و تند۔ نہیں، اسکارپین ہے مریم صاحبہ کی، 28 اکتوبر ہے، تو اسکارپین کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ کون سی تاریخ ہے؟ ان کی 28 اکتوبر ہے مریم نواز صاحبہ کی، شی از اے اسکارپین۔ اپنے مریم صاحبہ کی 27 اکتوبر ہے، 27 یا 28 اکتوبر ہے، کوئی ان میں سے کوئی ایک ہے۔ تو شی اسکارپیو، ہاں، اسکارپین ویری پاورفل، پیور اسکارپیو۔ اور آپ نے دیکھو کہ اس کے مزاج کی ترشی، انتقام، آپ نوٹ کریں کس طرح وہ باتیں کرتے ہیں، اس سے آپ فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ اونلی اے اسکارپین وومن کین ٹاک ان سچ اے وے۔ وہ تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں اسکارپین میں، مطلب اس میں ہلری کلنٹن تھیں، کنڈولیزا رائس تھیں، اندرا گاندھی تھیں، پٹیل تھے، نہرو صاحب تھے۔ 2 قسم کے اسکارپیو ہیں، نہرو صاحب بھی ایک وہ ہیں جو پائزنس قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو انتقام لینے والے، سخت طبیعت والے۔ لیکن ایک ایسے بھی وہ ہیں اسکارپیو پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ریسرچ کے ذریعے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے۔ اگر کوئی ریسرچ کر سکتا ہے صحیح معنی میں، وہ اسکارپیو کر سکتا ہے۔ ویری انٹیلیجنٹ پیپل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے ذہن میں آ گیا ہے یہ جو ہمارے برٹن رسل تھے، ہی واز اسکارپین۔ یہ پرائم منسٹر نہرو انڈیا کے جو ہیں، ہی واز اسکارپین۔ ان کی بہنیں تھیں جو بعد میں بہت بڑے عہدے پہ تھے، اسکارپین ہیں، ان کو اگر پازیٹیو تھنکنگ مل گئی ہے، دے گو ہیڈ۔ شاہ رخ خان جو ہے وہ تھے
میں کہ شاہ رخ خان جو ایکٹر ہیں وہ اسکارپین ہے. ہاں جی, تو جتنے بھی اسکارپیون ہیں ہلری کلنٹن کا میں نے بتایا آپ کو they have اسکارپین. deep what we call deep selves and they know how to research. آپ اسکارپیون کو ریسرچ کرتے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے, آپ انسپائر ہو جائیں گے ایسے ہی ہے. کہ دیکھو ایک آدمی ایک چیز کو سمجھنے کے لیے کتنا ریسرچ کر رہا ہے. اور اور بڑے کتنا- پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان کی یہ سائڈ اپنی جگہ پہ کہ ان کا اسکارپین ہونا اپنی جگہ پہ, بٹ دے آر ویری تو پاورفل پیپل. اسکارپیون لوگ جو پازیٹیو ہیں انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے, لیکن جو نیگیٹو ہیں اسکارپیون وہ تو سب میں ہوتے ہیں پروفیسر صاحب. میرے اندر بھی نیگیٹو چیزیں ہوں گی, لیوز میں بھی ہیں, کیپریکارن میں بھی ہیں, پائسز میں بھی ہیں, کینسر, وہ تو ہر ایک میں نیگیٹو پازیٹیو دونوں بجا ہوتا ہے. ہے. لیکن یوں ہے کہ ایک خاص ہر برج کے ساتھ ادا ہے, خاص برج کا ایک مزاج ہے ہر برج کا. مثلا جب بھی کوئی لیو کا ذکر کرے گا وہ فوراً کہیں گے ایگو اور جنرس. یہ آپ لوگوں کا مزاج ہے. ایگو آپ اور اس سے پہلے وہ ایگو کا ذکر کریں گے, پھر کہیں گے کہ دے آر ویری جنرس پیپل. اسی طرح آپ مثلا ایکویرینگ کا ذکر کریں, ان کی خاص جو بات ہے وہ فوراً سامنے آ جائے گی کہ دے نو ہاؤ ٹو میک فرینڈس. جیسے آپ ہیں, دے آر ویری گڈ فرینڈ. آپ بھی ایکویرس ہے نا. ویل اچھا یہ بتائیے گا ذرا, آرمی چیف لوگ سننا چاہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب, ویل عاصم منیر صاحب کا اس پورے ماحول میں کیا ہاں جی, رول ہوگا؟ مجھے صحیح طریقے برداشت نہیں ملی, لیکن مجھے پچھلے دنوں صحیح طرح کسی نے بھیجی ہے 6 جون. ہاں وہ ہیں جمنئی ہیں, یہ تو مجھے بھی پتہ ہے. وہ میں نے میپ ان کا نقشہ بنایا, وہ ٹیلی نہیں کرتا ان کے ساتھ, اچھا ان کے حالات کے ساتھ. اوکے. تو میں نے پھر ان سے یہی کہا ہے کہ یہ آپ صحیح تاریخ پتہ کریں. اور اس کہنے سے پہلے یہ کہا ہے کہ میں شاید اتنا وہ اسٹرالوجی نہیں سمجھتا کہ میں 6 جون کے ہاروسکوپ سے سارا بنا لوں, خد و خال نکال سکوں کسی کے کہ وہ کیا شخصیت ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے مئی میں ارتھ شیکنگ قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں پاکستان میں, بڑی بڑی چینجز آ رہی ہیں. عمران خان صاحب جیل سے باہر آ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم ہاؤس میں. اچھی بات یہ ہونے والی ہے کہ جوپیٹر جو ہے وہ اس میں چلا جائے گا جوزا میں. یہ بہت اچھی تبدیلی ہوگی. اوکے, یہ ملک کے لیے ہوگی بہت اچھی تبدیلی. کئی لوگوں کے راستے جو بند ہیں, وہ ڈپریس ہیں, کوئی آگے رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں, وہ جوپیٹر آئے گا. یہ کب آ رہا ہے, کس ڈیٹ کو آ رہا ہے؟ یہ 25 مئی کو آ رہا ہے. یہ ایک اچھی تبدیلی آ رہی ہے. اوکے. ایک 20 اپریل کو آ رہی ہے. لیکن یہ 20 اپریل والی تبدیلی ہے, یہ خصوصاً جو اسد ہیں, لیوز, اسد برج کے مالک لیو, ان کے لیے بہت ہی اچھی آ رہی ہے کیریئر کے لحاظ سے. دیٹس گڈ نیوز سر. اور پاکستان کے لیے مجھے امید ہے کہ کوئی اچھی بات ہونے والی ہے, کیونکہ پاکستان خود بھی لیو ہے نا, پاکستان بھی تو لیو ہے نا, 14 اگست کو پیدا ہوا ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ انشاءاللہ سر. چلیں اینڈ پریپیئر فار دی ورسٹ. جاتے ہوئے آپ نے کہا میں وہ کرتا جو پنچ کرتا جو چوٹی مارتا جو لوگ خوش کیوں بیٹھے ہوئے ہماری ہیں. صورت حال ہے اس کے مطابق اس پہلو پر بھی نظر رکھنی چاہیے جو ہم جس طرح کے ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں. لیکن میں یہی کہوں گا لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. یہ بہت اچھے پلانر لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ سر اللہ بہتر کرے گا. دیکھتے ہیں جی, مئی بڑا قریب ہے, اگلے مہینے مئی آ رہا ہے. تو آپ کو پھر ہم پکڑ کے بٹھائیں گے کہ سنائیں جی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور 2-3 باتیں 20 اپریل والی, مئی میں بھی کوئی اچھی بات ہونی ہے. اس کے بعد یوں سمجھیے 25 مئی کے بعد جب جوپیٹر جائے گا جیمنائی میں, بہت ہی اچھی بات ہونے والی ہے انشاءاللہ. جیمنائی میں جوپیٹر کی وجہ سے جتنے بھی ستمبر کے لوگ ہیں, ورگو, ہاں جتنے بھی ورگو لوگ ہیں وہ بہت راج کریں گے. بڑی بات ہے, ان کو زندگی میں بہت بڑی کامیابی آنے والی ہے. چلیں جی انشاءاللہ اللہ ان کے لیے اور وہ محسوس کریں گے کہ جو ہمارے مقاصد تھے ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں 25 مئی کے بعد. اب اس میں ستمبر میں تو وہ بھی آ جاتا ہے, لبرا بھی آ جاتا ہے نا, لیکن وہ 22 ستمبر کے بعد آتے ہیں. ہاں تو وہی یہ 22 ستمبر سے پہلے جو سوملی حضرات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مسند اقتدار سمجھیے, اچھا پاپولیرٹی سمجھیے, گریٹ, شخصیت کی اٹھان سمجھیے, واہ جی واہ, کسی معاملے میں کامیابی سمجھیے, یہ آنے والی ہے. چلیں سر اسی گڈ نوٹ پہ آج کا پروگرام بند کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ سر. پروفیسر صاحب اچھی خبریں سنی آپ نے آخر پہ. تو دیکھتے ہیں سر مئی میں کیا ہوتا ہے. مئی لگتا ہے بڑا ہنگامہ خیز ہونے والا ہے سر, دیکھتے ہیں سر. بہت شکریہ سر. I will again say let's hope for the best. انشاءاللہ سر, تھینک یو.